نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل بہت ہی پیارا سلسلہ جس میں ہمیں دینی علوم سیکھنے کو ملتے ہیں، دینی مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں، اور اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد مسائل کی وہ ہوتی ہے کہ جو شاید ہم پہ سیکھنا فرض ہوں، وہ سیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور یہ پلیٹ فارم اس حوالے سے بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، مختلف نشیب و فراز آتے ہیں، صبح و شام گزرتی ہے، اور بہت سارے معاملات میں ہمیں شرعی رہنمائی درپیش ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے پہ شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے، قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں، ہم رہنمائی لینا چاہتے ہیں، لیکن کوئی اتھینٹک کوئی مستند ذریعہ ہمیں دستیاب نہیں ہوتا۔ الحمدللہ مدنی چینل کا سلسلہ دارالفتہ اہل سنت ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے جہاں پہ مفتیان اکرام تشریف لاتے ہیں، آپ کے سوالات ہوتے ہیں، اور مفتیان اکرام شریعت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مفتی جمیل صاحب مدظ اللہ العالی تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ آپ کی کالز ہوں گی، آپ کے سوالات ہوں گے، اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں پہلا سوال آپ سے یہ عرض کروں گا، اچھا شگون یا نیک فعل جو ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لیکن شگون یا فعل جو ہے نا، یہ ایک خیال کو ذہن میں بٹھا لینا، اور اس خیال کو ذہن میں بٹھا لینے کے بعد اب آدمی اپنی پلاننگ کرتا ہے، اس کو شگون کہا جاتا ہے۔ اب یہ شگون دو طرح کا ہوتا ہے، ایک بد شگونی اور ایک نیک شگون، ٹھیک، جس کو دوسرے لفظوں میں ہمارے یہاں پہ جو ایک کامن لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بد فعلی جی اور نیک فعلی۔ جی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لا طیارہ فرما کر، یعنی بد شگونی کی تمام تر صورتوں کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رد فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان امت تک پہنچانے والے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا طیارہ، یعنی بد شگونی کوئی چیز نہیں ہے، اور کسی بھی معاملے میں جو برے خیال آتے ہیں اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر مزید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان روایت کیا وخیرھا الفعل، کہ اسلام کے اندر یہ بات اچھی ہے کہ کوئی آدمی اچھی فعل لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا ہے ومل فعل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ اچھی فعل کیا چیز ہے؟ جی، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکلمۃ الصالحہ یسمعھا احدکم، کہ کوئی بھی اچھا کلمہ، کوئی بھی پاکیزہ جملہ، کوئی اچھا لفظ کوئی آدمی سن لیتا ہے اور اس کو سن کر ایک اپنے مائنڈ کو بنا لیتا ہے، بہتر خیال کی طرف آ جاتا ہے، تو اس کو نیک فعلی کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں نیک فعلی کی کئی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے لیے جمع ہیں، اور کفار کی طرف سے ایک شخص کو مقرر کیا جاتا ہے جو اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کا نام ہے سہیل بن عمر۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ کفار نے اپنی طرف سے
مذاکرات کے لیے جس شخص کو بھیجا ہے اس کا نام سہیل بن عمر ہے۔ ٹھیک، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام سنتے ہی فرمایا کہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہ اب تمہارا معاملہ آسان ہو گیا۔ ان کا نام سن لیا، سہیل بن عمر، جی، ان کا اس سے نام پال لیا۔ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ تمہارا معاملہ اب آسان ہو گیا ہے، کیونکہ سہیل جو ہے نا وہ سہل سے بنا ہے، ٹھیک، سہولت، آسانی، سہل، آسانی۔ ٹھیک، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے کفار مشرکین نے جس شخص کو بھیجا ہے مذاکرات کے لیے کہ اس معاملے کو حل کیا جائے، تو اس کا نام سہیل۔ تو سہیل نے آ کر جو کام کرنا تھا، لیکن لفظ سہیل جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو سنتے ہی ایک نیک شگون ارشاد فرمایا کہ اب ہمارا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح ہجرت کا معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی جانب، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ چھوڑنے کی اطلاع جب کفار مشرکین کو معلوم ہوئی تو انہوں نے انعام رکھا کہ جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا تو اس کو 100 اونٹ تحفے میں انعام کے طور پہ دیے جائیں گے۔ تو جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے لگے ان کا نام تھا بریدہ۔ ٹھیک، اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے کے لیے 70 شہ سواروں کو ساتھ لے کر حضور کی تلاش میں نکل پڑے۔ ٹھیک، تو ایک موقع ایسا آیا کہ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ گئے، ٹھیک ہے، یہ حضور کے پاس پہنچتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے تعارف لیتے ہوئے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بریدہ۔ اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر ہمارے معاملے میں ٹھنڈک آ گئی ہے۔ بریدہ کا مطلب ٹھنڈک، چونکہ بریدہ برد سے ہے اور ٹھیک، برد عربی میں برف کو ٹھیک، کہا جاتا ہے، ٹھیک، تو اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ ہمارے معاملے میں اب ٹھنڈک آ گئی، یعنی جو جوش تھا جی، آنے والے کا وہ جوش ٹھنڈا ہو گیا۔ ٹھیک، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا خاندان کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا بنو اسلم۔ ٹھیک ہے، تو اسلم میں سین لام میم آتا ہے اور ٹھیک، اسلم مانے بہت زیادہ سلامتی والا۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہمارا معاملہ سلامتی کی طرف چلا جائے گا۔ واہ، پھر فرمایا کہ تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بنو سہم۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیر نکل گیا، یعنی کہ تیر اب ہماری طرف معاملہ ختم ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کی جب زیارت کی، آنے والا ارادہ کچھ اور لے کر آئے تھے، جی، جو سازش تھی ان کی، لیکن نگاہ نبوت جب ان پہ پڑتی ہے اور ان کے نام اتنے پیارے ہیں، بریدہ تو بنو اسلم سے ان کا تعلق، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نیک فعل لی کہ آنے والا بریدہ ہے تو معاملہ ٹھنڈا ہوگا، صحیح، اور اسی طرح بنی اسلم سے اس کا تعلق ہے تو اس لیے سلامتی والا ہی معاملہ ہوگا۔ تو جیسا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گمان لیتے رہے، اچھی فعال لیتے رہے، معاملہ ویسا ہی ہوا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت سیدنا بریدہ جو پہلے صحابی نہیں تھے لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی برکت سے، صحبت کی برکت سے ان کے دل میں چینجز آئی اور یہ اپنے ساتھیوں سمیت حضور پر ایمان لے آئے، واہ، اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ تو یعنی یہ آئے تھے دشمنوں کی طرف سے، لیکن جیسا جیسا ان کا نام سنتے گئے، سرکار نیک فعل لیتے گئے، اور اللہ تعالیٰ سے جو جیسا گمان کرے گا اللہ تعالیٰ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے۔ تو معاملہ ویسا ہی ہوا کہ ٹھنڈا ہو گیا، جوش ختم ہو گیا اور حق میں ہو گیا، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اچھی فعال لیتے رہے ہیں اور امت کو اچھی فعال کی تعلیم دیتے رہیں۔ اچھی فعال لینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر انسان کا بھروسہ ہو جاتا ہے، ایک امید بن جاتی ہے، اور دیکھا جائے نا اچھی فعال لینے والا وہ اندرونی طور پہ بہت مضبوط ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو بد فعالی ہے، کوئی بھی خیال گزرا، کوئی آواز سنی، ایمبولینس کی آواز سنی تو بلی رستے سے کاٹ گئی، تو اس سے کیا ہوتا ہے آدمی اندر سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو توکل ہونا چاہیے تھا اس توکل کے اندر دراڑیں آنا شروع ہو چکی ہوتی ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی چھوٹی سی چیز سے بھی ڈرتا ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا جو بھروسہ تھا وہ ختم ہو چکا ہوتا. ٹھیک. نیک فالی سے ہم یہ سمجھے کہ موٹیویشن ملتی ہے اور آپ کی جو ورکنگ پاور ہوتی ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کو ایک سپورٹ مل جاتی ہے وہاں سے, اور آپ اپنے کام کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ رب العزت کا احساس ہے یقیناً, اور وہی کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچواتا ہے, اسی سے ہم اس کا طلب بھی کرتے ہیں. یہاں پہ ایک بات جو مفتی صاحب نے واقعہ بیان کیا, کیونکہ ابھی تو مسئلے کے تحت بیان کیا, واقعہ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ بیان کیا, بڑا عشق افروز واقعہ ہے. اگر آپ کتابوں میں پڑھیں, سیرت مصطفیٰ میں, سیرت رسول عربی میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, اور اس سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان جو ہے اس میں اور نکھار آتا ہے کہ وہ آئے تو اسیر کرنے کے لیے تھے, لیکن خود نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسیر ہو گئے. آپ کی کال شامل کرتے ہیں اور پھر مزید آگے بڑھتے ہیں. جی مفتی صاحب کی خدمت میں میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ہاتھ دکھا رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی, لکیریں دے کے بتاتے ہیں یہ آپ کی زندگی ختم ہونے والی ہے, آپ کا یہ ہونے والا ہے, وہ ہونے والا ہے, تو کیا ان کی باتوں پہ یقین کر لینا چاہیے یا اس طرح کی باتیں بتانا جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب پہلا سوال تو پھر یہ کہ ہاتھ دکھانا چاہیے یا نہیں دکھانا چاہیے؟ دیکھیں ہمارے یہاں پہ یہ ہاتھ دکھانے کا جو معاملہ ہے, کاہنوں, نجومیوں اور جوتشی بھی اس کو کہا جاتا ہے, یہ اردو کا گاڑا لفظ ہے, ورنہ یہ کہ ہاتھ دیکھنے والے. جی. تو اب اس کا پامسٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو اب اس کے بارے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال ہوا, تو آپ نے اس کی 4 صورتیں بیان کی ہیں. یعنی جو ہاتھ دکھا رہا ہے یہ پوچھنے والا 4 نیتیں میں سے کوئی ایک نیت لے کر جائے گا. ٹھیک ہے, 4 کیٹیگریز بن سکتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ یہ ہاتھ دکھانے والا جو اپنی قسمت کی لکیریں دکھا رہا ہے, بھائی دیکھو یہ لکیریں کیا کہہ رہی ہیں, تو اگر اس کو اس بات کا اعتقاد کامل ہے کہ میں جو اس شخص کے پاس آیا ہوں, کاہن کے پاس, یہ جو کہے گا ایسا ہی ہوگا, ٹھیک ہے, اعتقاد کامل, ٹھیک, تو نبی اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت خالص کفر کی ہے. اللہ اکبر. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خاص اس چیز کے بارے میں یہ الفاظ روایات میں موجود ہے, فقط کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ایسے آدمی نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی, یعنی گویا اسلام کا انکار ہو گیا, دائرہ اسلام سے نکل گیا. تو پہلی صورت یہ ہے کہ ہاتھ دکھانے والا یہ یقین کامل کر لے کہ جو ہاتھ دیکھنے والا دیکھنے کے بعد مجھے رپلائی جواب دے گا ایسا ہی ہونا ہے, پلس مائنس کچھ بھی. ٹھیک. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو اعتقاد کامل نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک دلچسپی ہے, اعتقاد کامل نہیں ہے, وہ دلچسپی ہے, دیکھتے ہیں, ہاتھ دکھاتے ہیں اور کیا آتا ہے, اعتقاد نہیں ہے لیکن دلچسپی, رغبت ہے, چلو دکھا لیتے ہیں, دکھا لیتے ہیں. تو اس میں اگر رغبت کے ساتھ وہ دکھاتا ہے کہ دیکھیں کیا جواب آتا ہے, تو اس کے بارے میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے, وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یہاں پہ ارشاد فرماتے ہوئے اس کا حکم بیان فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ہاتھ دکھانا یہ گناہ کبیرہ ہے, کہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی 40 دنوں کی نمازوں کو قبول نہیں فرمائے گا. استغفر اللہ. ٹھیک. تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ ایک آدمی اعتقاد نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے, بطور تفریح, چلو یار آج ہاتھ دکھاتے ہیں, یعنی تفریح کے طور پہ اس طرح سے وہ ہنسی مذاق کے طور پہ ہاتھ دکھاتا ہے, تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ مکروہ اور حماقت والا فعل ہے. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی وہ ہاتھ دیکھنے والے کے پاس آتا ہے اور اس کا عاجز ہونا بیان کرتا ہے, دیکھو یہ جو کہہ رہا ہے نا غلط کہے گا, ٹھیک, آؤ سب کو میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ اس کی یہ خبریں غلط ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پہ کوئی شادی شدہ آدمی وہ آ کے کسی کاہن کے پاس آ کے کہتا ہے دیکھنا ذرا میرے حق میں میری شادی کب ہوگی, ہوگی یا نہیں ہوگی, میری کتنی بیویاں ہوں گی, تو اس کے بعد وہ جواب دیتا بھائی تمہارے نصیب میں کوئی عورت نہیں ہے, شادی ہے ہی نہیں تمہاری شادی. اچھا بھائی بچے کتنے ہوں گے, تمہارے تو بچے ہی نہیں ہوں گے, حالانکہ وہ صاحب اولاد ہیں. تو یہ اس لیے آیا ہے تاکہ اس کاہن کی غلط خبروں کو لوگوں تک واضح کرے. تو اس طرح یعنی بطور تعجیز اس کو عاجز ہونا, اس کا غلط ہونا ثابت کرنے کے لیے اگر ہاتھ دکھائے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک, یہ اس کی چاروں کیفیات ہو گئیں. اور ویسے بات یہ ہے, ایک سمجھنے کی بات ہے, شرعی حکم تو مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ جو شخص خود فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے مفتی صاحب, اور چلے بہت بڑے بنگلے میں بھی بیٹھا ہو,
تو ہمیں ضرورت کیا ہے اس کو ہاتھ دکھانے کی؟ اپنے ہاتھوں پر اپنے پیروں پر بھروسہ کریں اور اپنی زندگی سنواریں. اپنا مہروز بھائی جی ایک رسالہ جو دعوت اسلامی کا ہے بدشگونی، جی اس کے اندر اسی کے حوالے سے تفصیلی کچھ احکامات بھی ہیں. تو ان میں ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ ایک ملک کے اندر باقاعدہ لوگ اپنے ہاتھوں کی لکیریں چینج کروا رہے ہیں. استغفر اللہ. یعنی آپریشن وغیرہ کر کے سرجری کر کے اپنی ہاتھوں کی لکیریں چینج کروا رہے ہیں. مرد کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنی ہاتھوں کی لکیریں وہ یعنی جو بھی ان کے پامسٹ ہوں گے قواعد کے مطابق یہ والی لکیر یہ کہتی ہے، تو اب وہی لکیر لانے کے لیے آپریشن ہو رہے ہیں، سرجری ہو رہی ہے. اور اب مرد حضرات کون سی لکیریں زیادہ کروا رہے ہیں؟ جس میں مال و دولت زیادہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا وہاں کی عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ وہ والی لکیریں زیادہ بنوا رہی ہیں ہاتھ میں کہ جس میں ان کا نکاح قائم و دائم رہے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ شوہر وفادار رہے، شوہر وفادار رہے، غلام رہے، جو بھی رہے. تو سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ نہیں ہوتے، جی معذور ہوتے ہیں، بالکل کٹے ہوئے ہوتے ہیں، کیا مطلب ان کی تقدیریں کہاں گئیں؟ اللہ اکبر. تقدیر تو ان کی بھی ہوتی ہے. تقدیر تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. جی تو اصل دیکھیں یہ ہاتھوں کی لکیریں جو ہے نا یہ اس لیے نہیں بنی کہ یہ لکیر کیا کہہ رہی ہے. یہ لکیریں کس لیے بنی ہے؟ جب مجھے ہاتھ موڑنا ہوگا نا جی تو یہ اللہ تعالیٰ نے لکیریں اس حساب سے بنائی ہیں کہ مجھے اپنے ہاتھوں کو موڑنا، انگلیوں کو موڑنا میرے لیے آسان ہو. ٹھیک. اس کا قسمت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لکیروں پر بھروسہ نہ کریں، اپنی محنت پہ، اپنی تعلیم پر، اپنے فن پر، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ رب العزت پہ توکل کریں اور اسی کی امید پہ، اسی کی ڈھارس پر اور اسی کے توکل پر اپنی زندگی کو آگے کی طرف لے کر جائیں. ان پامسٹوں اور نجومیوں اور اس قسم کی جو بھی افراد ہیں ان سے نکلیں. یقیناً ان کا بھی اپنا کاروبار ہے اور ان کی اپنی مارکیٹنگ ہے. اب یہ صرف فٹ پاتھوں پہ نہیں بیٹھے ہوتے، بڑی عالیشان انہوں نے آفیسز بھی بنائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کی اپنی مارکیٹنگ ہے. بیچنے والے تو زہر بھی مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں، تو ہم زہر خریدنے کے لیے نہیں نکل جائیں گے. اگلی کال دیجیے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو گھر والوں کے اندر سے اگر والدین مر جائیں اور جائیداد چھوڑ جائیں تو اس میں سے مرنے کے بعد پھر ان کا کوئی حصہ بنتا ہے یا نہیں؟ اور بہن کا کتنا حصہ بنتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ جائیداد میں حصہ تقسیم کے وقت دے دیا جائے؟ مطلب روپے میں 4 آنے 8 آنے یا کتنا بنتا ہے؟ اور والدین کا مرنے کے بعد کتنا حصہ بنتا ہے کہ آیا نظر نیاز یہ دلاتے رہو گے یا نہیں؟ بس مقصد ہے کہ یہ آپ کا فرض نہیں ہے، اور اگر آپ نے دلا دی تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں تو اس کا گناہ نہیں ہے. یہ پوچھنا تھا. ٹھیک ہے جی. جی مجھ دیکھیں اس میں وراثت کے حوالے سے عام طور پہ یہ 4 آنے 8 آنے بہن کا کتنا حصہ ہوتا ہے تو روپے میں 4 آنے کے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کوئی 8 آنے. تو ایسا نہیں ہے، یہ فارمولے لوگوں کے غلط ہیں. اصل ورثہ کی کچھ اقسام ہوتی ہیں، کچھ ذوی الفروض ہوتے ہیں. ذوی الفروض کا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حصوں کو مقرر فرما دیا ہے. جیسے اولاد ہونے کی صورت میں اب جو بیوہ ہے، آدمی کا انتقال ہو گیا، اولاد تھی اس کی، تو بیوہ کا 8واں حصہ ہوگا. اگر اولاد نہیں تھی تو بیوہ کا 4تھائی حصہ ہوگا، 25%. تو اس طرح ورثہ کی کچھ ان کا جو حق تھا وہ تعین ہو گیا. اور کچھ ورثہ ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی فیصد وائز حصہ متعین نہیں ہے، جس ان میں بیٹا بیٹی یہ وارث بنتے ہیں. تو یہ 4 آنے 8 آنے والا فارمولا نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ جتنا لڑکے کو ملے گا اس کا آدھا لڑکی کو، یا یوں کہہ لیں گے جتنا لڑکی کو ملے گا اس سے ڈبل لڑکے کو ملتا ہے. ٹھیک. اب ان کے سوال کا ایک جز یہ تھا کہ کیا فوت شدہ والدین کا بھی اپنے چھوڑے ہوئے مال میں کچھ حصہ ہوتا ہے؟ تو اصل یہ ہے کہ جب کسی بھی شخص کا انتقال ہوگا تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سب سے بنیادی طور پہ اس کا جو حق ہوگا اس کی تجہیز، تکفین وغیرہ کا، تدفین کا سنت کے مطابق معاملہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرے سٹیپ پہ یہ کہ اگر اس نے کوئی قرضہ لوگوں سے لیا ہوا تھا، اس کے اوپر کچھ واجبات تھے اور اس نے ادا کیے بغیر انتقال ہو گیا اس کا، تو اب اس کے واجبات کی ادائیگی کی جائے. تیسرا سٹیپ یہ اگر اس نے کوئی وصیت کی تھی تو اس وصیت کا نفاذ بقیہ جتنا ترکہ بچے گا اس کے 1/3 1/3 کے اندر اس کو نافذ کرنا بھی ورثہ پر لازم ہوگا. اس کے بعد جو بچے گا وہ ہے ورثہ کا حق، اور ان میں جو شرعی حصص ہیں جو اس سے بنیں گے ان کے مطابق تقسیم کاری کا عمل ہوگا. تو مرنے والے کے لیے الگ سے کوئی ایسا نہیں ہے جی کہ ہم اتنے بٹا اتنے ان کے لیے رکھیں تاکہ ان کے لیے ختم اور نیاز فاتحہ میں استعمال میں لائیں. تو اصل وہ 3 قسم کے اموال ہیں جن کا تعلق میت سے ہے. اس کے تجہیز و تکفین کا خرچہ سنت کے مطابق. دوسرا اس نے اگر قرض لیا ہے تو وہ سارا قرض ادا کیا جائے، بھلے ترکہ کچھ بھی نہ بچے. اس کے بعد بھی وصیت 1/3 تک نفاذ. چوتھے مرحلے پہ وراثت کی تقسیم.
اگر اب ورثہ اپنے طور پہ اصالہ ثواب کرنا چاہیں جی تو بالکل جو بالغ عاقل ورثہ ہیں وہ اپنے حصوں کی رقم سے اصالہ ثواب کرتے رہیں، اور جی کرتے رہنا چاہیے اپنے والدین کے لیے۔ جی مفتی صاحب، اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہو کسی نیکی کے کام کی، کہ مثال کے طور پر مسجد میں اتنے دے دینا، مدرسے میں اتنے دے دینا، یا میری جائیداد کا اتنا فیصد حصہ دے دینا، تو اس حوالے سے شریعت کوئی رہنمائی کرتی ہے؟ بالکل، وصیت کسی بھی شخص نے جو وصیت کی ہے، جائز وصیت کی ہے، جی تو اس کا نفاذ ورثہ پہ لازم ہے، اور وصیت یہ وراثت کی تقسیم پر مقدم ہے۔ ٹھیک ہے تو اب اس میں یہ ہے، جیسے وصیت کی کسی شخص نے کہ میری ملکیت میں سے 10 لاکھ روپے فلاں مسجد میں دے دینا میرے مرنے کے بعد، تو یہ وصیت کے الفاظ ہو گئے۔ اب اس کے بعد، اب جب اس کا انتقال ہو گیا، اس کے اموال جو تجہیز تکفین قرض وغیرہ سے فارغ ہو گئے، اب جو اماؤنٹ بچی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ترکے میں 30 لاکھ روپے بچتے ہیں، ٹھیک ہے یا مکان یا جس کی مالیت 30 لاکھ ہے، ٹھیک ہے تو 10 لاکھ کی اس نے وصیت کی تھی، اور 10 لاکھ 1/3 کے اندر بن جاتا ہے، تو جی یہ 10 لاکھ روپے دینے ہوں گے وصیت کے مطابق۔ ٹھیک اگر مرنے والے نے وصیت تو 10 لاکھ کی ہے، لیکن جب اس کے بقیہ مال کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ 15 لاکھ روپے بچتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹوٹل ہے ہی 15 لاکھ۔ تو ٹوٹل ترکہ اس کا 15 لاکھ کا ہے، اور وصیت 10 لاکھ کی اس نے کی تھی، تو یہ بھی 10 لاکھ روپے 1/3 سے زیادہ ہو گئے، 2/3 2/3 ہو گئے۔ تو اب اس میں وصیت جو ورثہ پہ لازم ہے وہ 1/3 تک تو لازم ہوگی، ٹھیک ہے یعنی 5 لاکھ روپے میں تو وصیت نافذ کرنی ہوگی، بقیہ جو 5 لاکھ ہے ان میں ورثہ چاہیں تو وصیت کا نفاذ کریں، چاہے نہ کریں، ٹھیک اور اگر جو کرنا چاہتے ہیں تو بالغ ورثہ اپنے حصے کے اعتبار سے کر سکتے ہیں، نابالغ کے 1 روپے کو بھی استعمال نہیں کر اگر سکتے۔ نابالغ اجازت دے دے تو؟ نابالغ کی اجازت کافی نہیں ہے، جب وہ بالغ ہو جائے گا تب وہ کر سکے گا، نابالغ اپنے مال کو وصیت میں نفاذ میں پیش نہیں کر سکتا، کر بھی دے تو اس کو قبول نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے مطلب اس میں ایک سوال اور اگر شامل ہو جائے تو ہماری بات کافی حد تک جو ہے اس موضوع کو گھیر لے گی، وہ یہ کہ مرنے والا جو ہے بعض اوقات سارے ہی مال کی وصیت کر جاتا ہے کہ میری کل جائیداد فلاں کو دے دینا یا فلاں ادارے کو دے دینا، تو یہ نافذ ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اس میں کسی کا حق تو نہیں جائے گا؟ دیکھیں، پورے مال کی وصیت کو شریعت مطہرہ نے ایک تہائی جو ہے نا، اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت ہے، ٹھیک ہے 1/3 1/3 کو۔ تو اب جو پورے مال کی وصیت کر بھی دیتا ہے تو اس میں دیگر ورثہ کو، اب اس میں صورت ہوتی ہے کہ اگر ورثہ سب اپنے طور پہ مالی اعتبار سے مضبوط ہیں تو وہ اگر اپنے مرحوم والد والدہ کی جو خواہش تھی اس کو پورا کرنے کے لیے پورے مال کو ہی وصیت کے مطابق خرچ کر دیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو 1/3 تک تو لازم ہوگی وصیت کا وہ نافذ کرنا، بقیہ جو 2/3 بچیں گی تو ان کو شرعی اعتبار سے تقسیم کاری کر لیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے وراثت یعنی 1/3 میں ہی وصیت جو ہے وہ نافذ کرنا لازم ہوگا، لازم ہوگی، بقیہ میں کرنا چاہیں عاقل بالغ ورثہ تو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھ سے ہمارے پاس سوال آیا کہ ناپاکی کی حالت میں یا غسل فرض ہے ابھی ادا نہیں کیا، اس صورت میں جائے نماز پہ بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے؟ جائے نماز، سوال کچھ اور ہے، میں نے تھوڑا ترمیم کر کے تو جائے نماز جو ہے وہ پاک صاف ستھری ایک جگہ چیز ہوتی ہے، اگر اس کے ناپاک ہونے کا خدشہ نہیں ہے، اگر اس کے ناپاک ہونے کا خدشہ نہیں ہے، مکمل احتیاط کے ساتھ باوضو حالت میں اگر کوئی جائے نماز سے بیٹھتا ہے، ذکر و اذکار تسبیحات کرنا چاہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ خواتین کو ترغیب ہے کہ وہ اس طرح ذکر و درود کرتی رہا کریں۔ ٹھیک ہے مصطفی، یہ ایک سوال ہے کہ پانی پینے کا جو سنت طریقہ ہے، کیا دیگر مشروبات بھی ایسے ہی پینے ہوں گے یا ان کا کوئی اور طریقہ ہے؟ اصل جو ہے وہ پانی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو پیے ہیں، دیگر مشروبات بھی پیے ہیں، تو ان میں گٹ گٹ کر کے پینے کا، جس طرح اونٹوں کے بارے میں فرمایا گیا جس طرح اونٹ پیتے ہیں اس طرح نہ پیو، تو بالکل چوس چوس کر پیا جائے۔ اب پانی بھی اسی انداز میں پیا جائے، دیگر مشروبات کو بھی اسی طرح سانس لے لے کر اور پیا جائے، اور اس کو سانس لیتے وقت منہ سے جدا کر لیں، دیکھ بھی لیں کہ اس کے اندر کیا ملایا ہے، بعض اوقات کچرا ہوتا ہے، مشروب تو ہے لیکن اس میں کچرا ہے تو اس کو بھی دیکھ لیں، یعنی بیٹھ کر ہی پیئیں گے، سانس لے لے کے پیئیں گے، بسم اللہ شریف پڑھ کے۔ جس طرح پانی پیا جاتا ہے اسی طرح اطمینان کے ساتھ پیا جائے گا۔ یہ بعض لوگ جو نا وہ مقابلہ کرتے ہیں، جیسے کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہوتی ہیں، ایک ہی سانس میں پینی ہے، ٹھیک ہے، اب پوری 1 لیٹر 1.5 لیٹر جمبو، یہ مطلب مقابلہ چلتا ہے، تو یہ مقابلے کے اندر بسا اوقات بعضوں کے انتقال بھی ہو چکے ہیں اس طرح مقابلہ بازی کرنے میں۔ اچھا، اس میں شاید ایک سوال یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہوں، جیسے پانی تو بھائی بیٹھ کے پیا اطمینان سے،
लेकिन अब कोल्ड ड्रिंक पीनी है या जूस पीना है तो जरा टहल टहल कर और एक एक सिप चलते करके इत्मीनान से जरा पी लें। देखें, खड़े होकर पीना, चलते फिरते पीना, ये नाजायज और गुनाह नहीं है। ठीक है। खाने पीने के शरीयत मुतहरा ने जो आदाब बयान फरमाए, उन आदाब में से यह है कि पीने की चीज हो या खाने की चीज हो, उसको बैठकर खाया इत्मीनान पिया से। जाए। ठीक है, कॉल दीजिए। जनाब, ये मैं पूछना है कि एक बंदे ने नियत की थी कि मैं दाढ़ी रखी हूँ, ठीक है, अब उसने ना गलती से दाढ़ी की ना उस शेव कर ली उसने कोई वजह से, तो उसका कोई कफारा है कि नहीं, मुझे ये मालूम करना था। ठीक है जी, दाढ़ी की नियत करने के बाद शेव कर लिया गलती से। देखें, बाज लोगों के जहन में महरोज भाई ये है जी कि अगर मैंने नियत कर ली और शेव बढ़ा ली, दाढ़ी की नियत से शेव बढ़ा ली ना, अब तो रखनी पड़ेगी। और अगर दाढ़ी की नियत से शेव नहीं बढ़ाई, वैसी बढ़ गई, तो गोया मतलब बाज अवामी कॉन्सेप्ट है कि अभी वाजिब नहीं हुई, जब तुमने नियत करके शेव बढ़ा ली ना, अब तो रखनी हाँ, पड़ेगी। इसमें भी बड़े अजीब अजीब से जो है ना उन्होंने वो अपने मफरूजे बनाए हुए हैं कि मिसाल के तौर पे कहीं मैंने सुना कि वो चावल के दाने के जितना जो है ना बड़ा नहीं होने देना, अगर इतनी बड़ी हो गई तो अब तो रखनी पड़ेगी। रखनी पड़ेगी। तो देखें, ऐसा नहीं है। किसी के अगर 5 बाल भी आए ना पूरे चेहरे पे जी तो वो दाढ़ी है। ठीक है। ठीक है। और तो दाढ़ी अगर किसी ने नियत की थी अल्लाह ताला से, ऐसे शख्स जो दाढ़ी मुंडाता था तौबा भी करें और उसको नियत के साथ अब दाढ़ी को बढ़ाना ये वाजिब रहेगा। अगर नियत की और नियत करने के बाद दाढ़ी को मुंडवा दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब दोबारा जब नियत करूंगा तभी रखनी पड़ेगी। ठीक है, और कफारा दे दूं? अभी कफारा दे दूं? दाढ़ी मुंडाने का कोई कफारा नहीं है। अलबत्ता यह है कि कोई बुराई सरजद हो जाए तो नेकी कर लेना चाहिए, उस नेकी के बरकत से उस गुनाह के मिटने में एक ताउन हो जाता है। तो हमें नेकी भी करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। कोई ऐसा माली कोई कफारा नहीं है। नहीं। तौबा तमाम तर गुनाहों का कफारा तौबा है। तौबा तो ऐसी चीज है जो समझो करनी ही करनी होती है। बड़ी प्यारी बात। कफारे का माना होता है मिटाने वाला। जी। तो तौबा गुनाहों को मिटा देती है, तो इसलिए तौबा भी करें। और अब तक जितनी दाढ़ी मुंडाई है इस पर भी अल्लाह ताला की बारगाह में सच्ची तौबा करें और दाढ़ी रखने का, एक मुट्ठी दाढ़ी बढ़ाने का पुख्ता इरादा कर लें। ठीक, अब आपका जवाब हो गया और जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन अब दाढ़ी बढ़ाएं। और मुफ्ती साहब ने बता दिया सबसे बड़ा कफारा तो जो है इस मामले में बिलखुसूस तौबा ही है, और उसके बाद दाढ़ी बढ़ाएं, अब कटवानी नहीं। और दीगर जो मदनी चैनल के नाज़रीन सुन रहे हैं वो भी नियत कर लें। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है, शरीयत का हुक्म है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अगली कॉल दीजिए। मेरा सवाल है कि जो मस्जिद में प्लास्टिक की टोपियां पड़ी होती हैं वो सर पर लेकर नमाज पढ़ने से नमाज हो जाएगी? ठीक है जी। प्लास्टिक की टोपियां जो मस्जिदों के अंदर रखी होती हैं, जी अक्सर जब उनकी तरफ नजर पड़ती है तो कब तो इमामा शरीफ पहनने ही की तरकीब होती है यार जी। तो अब जब टोपियों को अगर देखा जाए ना तो मेल कुचेल से हटी हुई, सर्दी गर्मी धूप सब उस पे पड़ रही होती है जहाँ रखी होती है, उसकी वजह टोपियों की जालियां टूटी हुई होती हैं जी, तो बेहाल होती हैं। बेहाल। तो वो टोपियां कोई ऐसी चीज ऐसी शक्ल में नहीं होती हैं कि जिसको पहनकर आदमी किसी तकरीब में जा सके। जी। तो हत्ता कि अगर कोई मस्जिद से बाहर निकल जाए तो आवाज आती है मस्जिद की टोपी लेके जा रहे हैं भाई, रख के तो आदमी शर्म महसूस करता है। तो अब ये टोपियों की शेप शक्लो सूरत जिस अंदाज की हो जाती है ना, वो है मेली कुचेली, उसमें मेल लगता, कोई उसका पुरसान हाल तो होता नहीं है। लिबास के हवाले से नमाज में जो शरीय ज़ाब्ता है वो ज़ाब्ता यह है कि मेले कुचेले कपड़े पहनकर, अब हमारे कपड़ों में लिबास में टोपी भी शामिल हो जाती है, तो ऐसा लिबास ना हो जो मेला कुचेला हो। और दूसरा उसूल ये है कि ऐसा लिबास ना हो कि जिसको पहनकर मैं किसी तकरीब में नहीं जा सकता। तकरीब में जाऊं या किसी मुअज़्ज़म शख्स के पास, हैसियत वाले शख्स के पास जाते हो मुझे शर्म आए, तो ऐसा लिबास नमाज के अंदर अगर पहनेंगे तो कराहत तंज़ीही होगी। तो मस्जिद की टोपियों की जो शेप होती है, बाज़ औक़ात खजूर की टोपियां भी होती थी, खजूर के पत्तों वाली, उनकी शेप शक्ल सूरत ऐसी होती है कि जिसको देखा जाए तो मेल कुचेल उसमें आ जाता है, और उसको पहनकर आदमी किसी तकरीब, किसी शादी में, किसी महफिल में नहीं जाता, किसी मुअज़्ज़ब जगह पे नहीं जाता। तो ऐसा लिबास पहनकर नमाज पढ़ना ये कराहत तंज़ीही का सबब बनता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक शख्स को देखा जो नमाज पढ़ रहा था और कपड़े उसके मेले कुचेले थे, तो आपने उससे ये फरमाया क्या तू ऐसा लिबास पहनकर किसी के पास जाएगा?
یعنی کسی تقریب میں ملنے جائے گا تو اس نے کہا نہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بلند و بالا ہے، اس سے بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آدمی نماز کے لیے آئے تو اس کو خوب اچھے جتنا بہتر سے بہتر ہو ایسا لباس پہننا چاہیے، ورنہ صاف ستھرا لباس ہو۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے مسئلے کا بھی جواب ہو گیا، مفتی صاحب نے اپنی طرف سے مزید رہنمائی بھی فرمائی۔ اور یہاں پہ مجھ سے آپ جب بیان فرما رہے تھے، مجھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ رہے تھے کہ آپ نماز کے لیے بیش قیمت مہنگا لباس پہنا کرتے تھے کہ بارگاہ الہی میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں تو اس وقت تو اچھا قیمتی لباس ہونا چاہیے۔ اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کو بارہا دیکھا ہے کہ آپ نماز سے پہلے عطر لگاتے ہیں، تو اس میں پوچھا بھی گیا تو پھر فرمایا ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ نماز کی تعظیم کی نیت ہوتی ہے، تو نماز کے لیے جب جائیں تو اچھے بہترین کپڑے پہنے، بہترین امامہ پہنے، اللہ توفیق دے، امامہ نہیں پہنتے تو چلیں ٹوپی پہنے، اہتمام کریں گے انشاءاللہ نماز کی، آپ تعظیم کریں گے، محبت کے ساتھ پڑھیں گے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک یہ بھی وصف ہے کہ جو آپ کو نماز کا خشوع و خضوع میں معاون ہوگی، نماز میں آپ کو لطف آئے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی کال دیجیے۔ یہ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی خودکشی کرتا ہے تو ایک کہتے ہیں کہ خودکشی حرام ہے، اور ایک مولانا نے کہا تھا کہ خودکشی وہ یہ اپنا جو بھی جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے نا وہ اپنی جو بھی سزا ہوگی کاٹ کے وہ جنت میں جائے گا، اور ایک طرف کہتے ہیں کہ خودکشی حرام ہے، وہ نہ جنت میں جائے گا نہ دونوں جان اس کے ختم ہے۔ تو یہ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ یہ حقیقت آخر کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ بہت ساری جگہوں سے سن رہے ہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیے، یہاں پہ سنتے رہیے، اچھی اچھی باتیں ملتی رہیں گی اور اتھینٹک باتیں ملتی رہیں گی۔ جی مفتی صاحب، دیکھیں اس میں جو ان کا آخری جملہ تھا نا کہ یہ بھی سنتے ہیں کہ جس نے خودکشی کی تو اس کے دونوں جہان ختم، یعنی وہ نہ جنت میں ہے نہ دوزخ میں ہوگا، تو مطلب کہاں جائے گا، فائنل ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، آخرت کی زندگی میں انسانوں کے لیے یا تو جنت ہے اس کا ٹھکانہ یا جہنم۔ ٹھیک ہے، اگر معاذ اللہ کوئی گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا بھی تو ایمان کی برکت یہ ہے کہ بالآخر وہ داخل جنت ہوگا۔ تو خودکشی کرنے والے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرامین ارشاد فرمائے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو چھری سے قتل کیا تو وہ جہنم میں ہمیشہ اپنے آپ کو چھری سے قتل کرتا رہے گا، جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر ہلاک کیا تو وہ اس طرح جہنم میں اپنے آپ کو گراتا رہے گا، اور ہمیشہ کے الفاظ اس کے اندر ہے خالدن مخلدن فیہا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو ہمیشہ کے جو الفاظ ہیں تو روایات کے اندر آتا ہے کہ جب مسلمان کے بارے میں جب روایات کے اندر آئے گا کہ ہمیشہ اس میں رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے طویل عرصے تک، بہت طویل عرصے تک وہ اس سزا کو پائے گا، اور بالآخر شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے وہ داخل جنت ہو جائے گا۔ اور ایک معنی یہ لیا جاتا ہے جو خالدن مخلدن فیہا کہ ہمیشہ اس میں رہے گا، تو اس کا معنی یہ لیا جاتا ہے جو حقیقت اگر اس کے الفاظ کو مراد لیں کہ ہمیشہ یعنی نہ ختم ہونے والی زندگی، تو پھر معنی یہ ہوگا کہ جس نے خودکشی کو حلال سمجھ کے، جبکہ یہ حرام قطعی ہے، تو حلال سمجھ کے اگر کسی نے اپنے آپ کو قتل کیا، ہلاک کیا، تو چونکہ ایک حرام قطعی کو اس نے حلال سمجھا اس لیے یہ کفر ہو گیا۔ حرام قطعی کو حلال سمجھنا کفر ہوتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں اگر وہ مر گیا تو پھر اس صورت میں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ لیکن اگر کسی مسلمان نے قتل کو حلال نہیں سمجھا، مصائب و علام میں جو اس میں گرفتار تھا اس سے نجات کا ایک سبب سمجھا، یہ اس کی غلط فہمی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ طویل عرصے تک اس عذاب کو سہتا رہے گا، بھگتتا رہے گا، اور پھر بالآخر داخل جنت ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ خودکشی کرنے والا جنت میں بھی نہ جائے اور دوزخ میں بھی نہ جائے، دونوں جہاں سے وہ کسی اور تیسری جگہ چلے جائے، تو یہ والی جو بات آپ نے سنی ہے بالکل غلط ہے۔ ٹھیک، مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو ایک مشورہ دوں گا۔ امیر اہل سنت کا ایک بہت پیارا رسالہ ہے جس کا نام ہے خودکشی کا علاج، یہ بیان کی صورت میں بھی موجود ہے اور رسالے کی صورت میں بھی موجود ہے، خودکشی کا علاج۔ یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے یہ ہارڈ کاپی بھی اس کی حاصل کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کا PDF ورژن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ضرور پڑھیے۔ اب آپ یہ نہیں سوچے گا کہ مجھے تو خودکشی نہیں کرنی، میں کیوں پڑھوں، میں تو اس طرف نہیں جا رہا، تو یقیناً جو افراد جاتے بھی ہیں وہ بھی اسی طریقے سے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی پڑھتے رہنا چاہیے، اس میں اور بھی بہت ساری کام کی باتیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے ایک سوال آیا ہے کہ اگر کسی خاتون کا انتقال ہو جائے
تو ہمارے یہاں ان کے پاؤں پر مہندی لگائی جاتی ہے، آیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھیں مرنے والے کے ناخن بھی کاٹنا منع ہے، اس کے بالوں میں کنگا کرنا بھی منع ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ کنگا کرنا یا ناخن کاٹنا یہ ایک زینت والی چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب مہندی لگائی جاتی ہے تو مہندی سے خوبصورتی آتی ہے، اور اس وقت جو یہ مردہ یا مسلمان مرد ہو یا عورت ہو تو وہ محل زینت نہیں ہوتا۔ شریعت مطہرہ نے جن چیزوں کو استعمال کرنے کا میت کے لیے کہا ہے کہ وہ خوشبو وغیرہ جو لگائی جائیں اس کے اعضائے سجود پر، اس کے علاوہ ہم اپنے طور پہ اگر کچھ کریں گے نا، مہندیاں لگانا، خاص کر جیسے غیر شادی شدہ کنواری لڑکیوں میں کچھ اس طرح کے معاملات زیادہ، بعض جگہ تو باقاعدہ دلہن بنایا جاتا ہے، دلہن بنا کے اس کی تدفین کرتے ہیں، تو یہ سب خلاف سنت کام ہے۔ مسلمانوں کو اپنے جیتے جی جو کام ہے ان کو بھی سنت کے سانچے میں ڈھالنا ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد جو ہمارے معاملات ہوں گے تو یہ وصیت کر جائیں، اور جو ہمارے سامنے مسلمان کی لاش ہے تو اس کے سارے معاملات شریعت کے دائرے میں ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو رسالہ ہے نا، مدنی وصیت نامہ، تو اس میں تجہیز و تکفین تدفین کے جو سنت و آداب ہیں، الحمدللہ امیر اہل سنت نے بہت اچھے انداز میں اس کو بیان فرمایا۔ اپلیکیشن بھی آ گئی ہے، دعوت اسلامی کے شعبے نے ایک اپلیکیشن اس کی بنائی ہے، اور اس کا نام ہے مسلم فنرل۔ اگر آپ پلے اسٹور پہ جا کے اپلیکیشن آف دعوت اسلامی لکھیں گے تو بہت ساری اپلیکیشنز آ جائیں گی دعوت اسلامی کی، اور اسی میں سے ایک اپلیکیشن ہے مسلم فنرل۔ اس میں تجہیز و تکفین اور انتقال سے کچھ پہلے سے عالم نزا سے لے کر تجہیز و تکفین کے بعد تک کے جو معاملات اور مسائل ہیں وہ موجود ہیں، کچھ ویڈیو کلپس بھی ہیں، کچھ اینیمیشن کے ذریعے بھی سمجھایا گیا۔ بہت بہترین اپلیکیشن ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، خود بھی دیکھیے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیجئے، یہ انشاءاللہ ثواب کا بھی ذریعہ بنے گی، ثواب جاریہ کا بھی ذریعہ بنے گی۔ مجھ سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ امام صاحب نے 2 دفعہ امام صاحب تلاوت فرما رہے تھے، اور تلاوت کے دوران 2 دفعہ وہ اٹکے، یعنی وہ آگے نہیں پڑھ پائے، پیچھے سے پڑھنا شروع کرا پھر بھی آگے نہیں بڑھ پائے، یہاں تک کہ کسی مقتدی نے لقمہ دیتے ہوئے اللہ اکبر کہا، اور امام صاحب اس کے بعد پھر رکوع میں چلے گئے۔ اب رکوع میں کیوں گئے یہ تو انہوں نے نہیں لکھا کہ ان کے اللہ اکبر کہنے پہ گئے یا وہ تلاوت آگے یاد نہیں آئی تو چلے گئے، تو اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی قراءت کے حوالے سے وہ اٹک گئے اور آگے نہیں چل پا رہے، اور خطرہ ہے کہ یہ کوئی منہ سے ایسے الفاظ نہ نکل جائیں بے معنی سے، بس اوقات آدمی کہیں اٹک جائے تو آ او ای کر رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کے الفاظ کہنے سے جو بے معنی سے لفظ ہوتے ہیں نا ان کے نکلنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر مقتدی کو لگتا ہے کہ یہ اب کچھ نہ کچھ الفول نہ نکل جائے تو ایسے میں اس نے لقمہ دیا تاکہ نماز فاسد نہ ہو، تو یہ ایک موقع محل تھا لقمہ دینے کا۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد جو آگے سورت پڑھ رہے تھے تو کم از کم 3 چھوٹی آیتیں اور اس کی مقدار وہ پڑھ چکے تھے، تو اب لقمہ دینے کا ایک محل بنتا تھا، تو اگر ایسا تھا تو ٹھیک ہے نماز ہو۔ اور مفتی صاحب اگر امام صاحب نے لقمہ ہی نہیں لیا، یعنی وہ 2 دفعہ کوشش کری انہوں نے اور پھر وہ آگے نہیں بڑھ پائے، تو اتنی تلاوت تو وہ کر چکے تھے جو 3 آیتوں کے برابر، وہ رکوع میں چلے گئے تو بھی نماز درست ہو جائے گی؟ نماز درست ہو جائے گی۔ ٹھیک، کال کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ سوال یہ ہے کہ دانت ہے وہ جو ایڈجسٹ کروائے جاتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ تار سے باندھا جاتا ہے، تو جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو کیا ان دانتوں کو نکالنا چاہیے یا اسی حالت میں دفن کر دے، کیونکہ وہ پکے فکس ہو جائے، کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ یہ عطا فرمائیں۔ ٹھیک ہے جی، دانت سیدھے وغیرہ کروانے کے لیے آج بریسنگ کہلاتی ہے، وہ اسٹیل کی آپ نے بھی دیکھا ہوگا بعض لوگ لگواتے ہیں، تو اگر ایسی صورتحال میں انتقال ہو جائے کہ وہ فریمنگ لگی ہوئی ہے تو اب اسے نکالا جائے گا یا نہیں؟ اس میں یہ دیکھ لیے، اس میں اصول و ضابطہ یہ ہے کہ میت کے جسم سے کوئی ایسی چیز جوڑی گئی ہے جو ریموویبل ہے، یعنی بآسانی الگ کی جا سکتی ہے، تو اس کو الگ کرنا ہوگا۔ تو اگر جیسے دانتوں کے اندر بتی سی ہمارے اردو میں لفظ بولنے میں آتا ہے، تو باقاعدہ وہ دانت جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نکالتے ہیں پھر لگا لیتے ہیں۔ ریموویبل اگر وہ دانت ہیں تو ان کو تو نکال لیا جائے گا، لیکن بعض دانت ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو تاروں سے باندھ دیا جاتا ہے، دائیں بائیں کے دانتوں سے اس کو تار کے ذریعے جوڑ دیا جاتا ہے، اب وہ اتنی آسانی سے نکلتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب مسلمان میت کے ان دانتوں کو جن کا نکالنا دشواری کا باعث بنتا ہے ان کو اب نہیں نکالا جائے گا، اسی حالت میں اس کی تدفین کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے جی۔
ارشاد فرما دیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زوال کے وقت جنگل میں باغیچے میں جانا نہیں چاہیے. زوال کے وقت جنگل میں یا باغیچے میں یعنی پارک وغیرہ میں نہیں جانا چاہیے. لیکن یہ سب من گھڑت باتیں ہیں. باغیچے میں یا پہاڑی ایریا میں یا جنگل والے ایریا میں زوال کے وقت جانے سے کوئی اس طرح کی ممانعت نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ جنگل بیابان میں رات کے وقت نہ جائے, ٹھیک تنہا سفر نہ کرے, ان چیزوں کی ممانعت ہے. ٹھیک. مطلب قضا نماز پڑھتے وقت کون سا کہیں گے؟ جیسے اگر کسی نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی, کوئی اسلامی بہن گھر میں نماز پڑھ رہی تو نیت کرتے ہوئے کہیں گی وقت ہے عشاء کا. تو اب اگر کوئی قضا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ اگر عشاء کے وقت میں فجر کی قضا پڑھ رہا ہے یا عشاء کے وقت میں مغرب کی قضا پڑھ رہا ہے تو اب وقت کے اس میں کیا کہے گا؟ لیکن اب اس میں وقت تو نکل چکا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو نیت یہ کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فجر قضا. تو اب اسے مغرب پڑھ رہا ہے عشاء کے وقت میں, تو نیت کرتا ہوں 3 رکعت فرض نماز مغرب قضا. ٹھیک ہے. تو اصل یہ الفاظ میں بھی نیت کرنا کچھ ضروری نہیں ہے. اتنا دل میں پختہ ارادہ ضروری ہے کہ آج جو مغرب کی نماز چھوٹ گئی تھی, وقت نکل گیا, عشاء کا وقت شروع ہو گیا, تو میں پہلے مغرب کے فرض ادا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اتنی نیت بھی کافی ہے. یعنی جب قضا نماز پڑھ رہے ہیں تو وقت کا تعین کرنے کی ضرورت نہیں رہی. وقت کا تعین کیا, اب چونکہ وقت تو گزر چکا ہے. جی جی جی. اب یہ عشاء کے وقت میں پڑھ رہا ہے تو یہ عشاء کا وقت مغرب کا وقت تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. نماز کا تعین کرے گا کہ کون سی قضا نماز پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی کال دیجیے. میری شادی ہونے والی ہے نا, میری شادی پہ نا میرے رشتے داروں کا بہت پریشر ہے کہ مہندی پہ ڈھول ڈمکا اور وہ ناچ گانا وغیرہ ہو, تو میں اس سے بچنا چاہتا ہوں. اگر فیملی کا بہت پریشر ہے, ہمارے یہاں رواج ہے, تو اس صورت میں مجبوری میں یہ کر سکتے ہیں؟ اللہ دیکھیں اس میں یہ احتجاج کریں جتنا احتجاج کر سکتے ہیں روک تھام کے حوالے سے, تو ان کو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ اپنی بات بیان کریں. البتہ جو کر رہا ہے وہ خود ذمہ دار ہیں. اب چاہے وہ والد صاحب ہوں یا بھائی ہو یا والدہ ہو, تو کوئی بھی اس طرح مہندی اور اس طرح کی رسموں میں خلاف شرع امور کا ارتکاب کرے تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہوگا. یہ اس معاملے کے بارے میں واضح طور پہ بتا دیں کہ میں اس کام سے ایگری نہیں ہوں, یہ کام نہ کریں. جتنا ان سے چل سکتی ہو, جتنی منوا سکتے ہو اتنے منوائیں. اور اس میں اگر کوشش کریں, جس کو ہم کہتے ہیں ضد, اپنے والدین کے آگے جس طرح بچے پیسے مانگنے کے حوالے سے ضد کرتے ہیں, اپنی فرمائشیں, تو اسی طرح اپنی فرمائش ان کے آگے رکھ دے کہ میری شادی میں یہ کام نہ کریں خدا کا واسطہ. یعنی جو اس طرح کے معاملات کر سکتے ہیں جس سے والدین ان کی بات مان لیں. یہ بھی تو ضد کر ہی لیتے نا کہ فلاں ماڈل کی کار میں جاؤں گا یا فلاں رنگ کے گھوڑے پہ جاؤں گا اور نہ نہیں جاؤں گا, پوری ہو ہی جاتی ہے. اور یہ ہوتا نا, شادی کون سی ہر دفعہ بار بار کرنی, ایک ہی دفعہ کرنی, خواہش پوری کر, کیا پتا کسی کو بار بار کرنی. پھر بھی ایک ہوتا تو یہ نا کہ چلیں شادی ایک دفعہ ہے, چلیں اس کی خواہش پوری کر دیں. تو اسی طرح یہ بھی اپنے والدین سے عرض کریں کہ دیکھیں میں شادی آپ کے ارمانوں کو پورا کرتے ہوئے شادی ایک دفعہ کر رہا ہوں, تو یہ شریعت کے دائرے کے مطابق کریں, میری خوشی اسی میں, اور یہ شادی یادگار بنائیں. اب تک جو اگر 2-4 شادیاں دوسرے انداز میں ہوئی ہیں تو میری شادی کو ایک مثالی شادی بنائیں تاکہ ہمارے خاندان والوں کے لیے سنت کے مطابق شادی کے رسومات ادا کرنا, اس کے لیے ایک آئیڈیل صورت پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے. بڑی پیاری بات کی مفتی صاحب نے. اور میں مفتی یہاں پہ ایک حاشیہ عرض کروں کہ انسان کی زندگی میں 3 مواقع بڑے اہم ہوتے ہیں جب آپ بڑی اہمیت اختیار کر جاتے ہیں. ایک وہ وقت کہ جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے, لیکن اس وقت آپ کو کوئی شعور نہیں ہوتا, آپ کے ساتھ جو کر رہا ہوتا ہے اپنی خوشی کے لیے, آپ کو بھی خوش کرنے کے لیے, آپ کو اختیار گویا کہ نہیں ہوتا. دوسرا وہ وقت کہ جب انتقال ہوتا ہے, تو اب جو میت ہوتی ہے وہی سب سے اہم ہوتی ہے, لیکن اب بھی آپ کو اختیار نہیں ہوتا. اور ایسا لگتا ہے کہ بیچ میں ایک اور وقت آتا ہے کہ جب آپ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کچھ دیر کے لیے, اور وہ ہوتا ہے جب آپ شادی کر رہے ہوتے ہیں, دولہا بن رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت تو پورا خاندان جو ہے وہ دولہا کو راضی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, راضی رکھنا چاہ رہا ہوتا ہے, خوش کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو مفتی صاحب نے جیسے فرمایا کہ شرعی حکم بھی بیان فرمایا, اور یہ بھی کہ آپ تھوڑی ضد کریں میٹھی میٹھی سی, انشاءاللہ کام بن جائے گا. اللہ رب العزت دولہا ہی کے لیے ایسا خاص ہے یا دلہنوں کے لیے بھی کوئی خاص اس طرح کے؟ دلہن کے لیے بھی ہوتا ہے نا, دلہن کے لیے بھی ہوتا ہے. اصل میں جس کی بھی شادی ہو رہی ہے, اللہ ہمیں توفیق دے. سب سے بڑھ کر تو یہ بات یہ ہے کہ دولہا کی یا دلہن کی, کیا مفتی صاحب نے جو فرمایا کہ وہ تو شرعی حکم ہے, اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. یقیناً ہم جب اللہ اس کے رسول کے احکام کی پابندیاں کریں گے
تو یہ ایک گویا کہ زندگی کی شروعات ہو رہی ہے مفتی صاحب. اگر اللہ رسول کی رضا کے مطابق ہوگی، شریعت کے دائرے میں ہوگی تو انشاءاللہ برکتیں ہوں گی. اور اگر شریعت کی خلاف ورزی کے ساتھ کوئی کام کیا جاتا ہے جی تو ظاہر بات ہے گناہوں سے برکت اٹھ جاتی ہے. اب وہ جو نحوستیں چل رہی ہیں تو ایک نحوست یہ ہے کہ شادی میں جو ہے وہ نحوست کے لیں ان معنوں میں کہ گناہوں سے تو برکت ختم ہو گئی پھر. بالکل. اگلی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہم کام والے کپڑے پہن کر جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد پھر کام کرنا ہوتا ہے، تو اس طرح ہماری نماز ہو جاتی ہے تو یہ بدل کر پڑھنے پڑیں. پینٹ کا کام کرتے ہیں، رنگ وغیرہ کا. ٹھیک ہے جی. دیکھیں اب اس میں تیل کا یا اس طرح کا کوئی کام جس سے کپڑے آلودہ ہوتے ہیں تو کوشش دیکھیں کریں، یہ کوشش ضرور کریں کہ اپنے کپڑے آلودہ نہ ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض بڑی کمپنیوں میں اس طرح کے کام کرنے والے بڑے صاف ستھرے رہتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو محفوظ رکھنے کے لیے باقاعدہ وہ مخصوص قسم کی اپر وردی وغیرہ یوز کرتے ہیں. تو اس طرح اپنے کپڑوں کو جتنا ممکن ہو بچائیں آلودہ ہونے سے، تاکہ آپ کے نماز کے حوالے سے آپ کے کپڑے صاف ستھرے رہیں. اور اگر کام کے لیے آپ کو کوئی مخصوص لباس پہننا پڑتا ہے تو نماز کے لیے ایک جدا گانا لباس رکھیں. اور یہ ہوگا یہ 2-4-5 منٹ کا ہی مسئلہ ہوتا ہے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ آسان ہو جائے گا. نماز پڑھنے کے لیے ظہر کی نماز فیض مدینہ میں ادا کرنے کا موقع ملتا ہے تو ایک خوشی بھی ہوتی ہے. بعض لڑکے کم عمر بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، وہ ٹائر ٹیوب وغیرہ کا کام کرتے ہیں، پینچر لگاتے ہیں. تو ان کو دیکھ کے ایک رشک بھی ہوتا ہے کہ یار یہ حلال روزی بھی ماشاءاللہ کما رہے ہیں اور نماز کے لیے بڑی پابندی سے آتے ہیں، صابن لے کر آتے ہیں اور باقاعدہ اپنے ہاتھوں کی کالک دور کرتے ہیں، جتنا وہ صاف ستھرا کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان میں بعض ایسے ہیں جو لباس کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ نماز کے لیے لباس مخصوص انہوں نے رکھا ہوتا ہے دکان پہ، وہ پہن کر آتے ہیں، اس کے بعد کام والا لباس پہن لیتے ہیں. تو یہ کریں گے تو انشاءاللہ ذہن بنانے سے بن جائے گا، آسانی ہو جائے گی. کوشش کریں گے تو ہو جائے گا. مطلب ایک چیز کی اس میں وضاحت فرما دی گئی، بالفرض کام کاج کے ہی کپڑوں میں نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی. دیکھیں نماز تو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. نماز کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ طہارت. ٹھیک ہے. کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. صاف ہونا یہ شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. ظاہری میل کچیل سے صاف میل کچیل سے صاف ستھرا ہونا یہ شرط نہیں ہے، لیکن شریعت کو پسند ضرور. صحیح. تو اس وجہ سے آپ نے نماز چھوڑنی بھی نہیں ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ یہ دیکھا ہے مارکیٹ وغیرہ میں اس طریقے کے افراد کو کہ جناب وہ کام کے کپڑے ہیں نا تو اب نماز کیسے پڑھے، دوسرا سوٹ ہے نہیں. تو پہلی بات تو مفتی صاحب نے جیسے فرمایا کہ وہ رکھیں، اور بالفرض نہیں بھی ہے تو نماز بہرحال قضا نہیں کرنی، نماز سے غفلت نہیں کرنی، نماز پڑھنی ہے. کوشش کریں گے، اسباب بھی بن جائیں گے، آپ کو بھی عادت ہو ہی جائے گی. اگلی کال دیجیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ جب انسان کے حقوق و لباس میں آدمی کے حقوق، تو ایک انسان دوسرے معاملات ہیں تو وہ کسی چیز کی معافی اس سے نہیں مانگتا، کوئی بھی ایسا معاملہ بن جاتا ہے تو جب ان کے جب رات کو سوتا ہے سونے کے آداب میں شامل ہے کہ سب کو معاف کر کے سو، ایک چیز آ گئی. اگر اس نے کہا میں نے سب کو معاف کر دیا، کیا اس کا بھی تقاضا پورا ہو گیا؟ ٹھیک ہے جی، بڑا انوکھا سوال کیا آپ نے. یعنی انہوں نے سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سو گئے، تو یہ کیا سوال ہے؟ کون سی سوال یہ ہے کہ ایک انسان ہے جو معافی مانگتا نہیں ہے لیکن وہ سب کو معاف کر دیا اور یوں کر دیا، تو یہ جو ایک عمومی طور پہ معافی دی کہ بھئی آج سب سے راضی ہوں، آج سب کو معاف کر دیا، تو اس میں وہ خاص حق سلب کرنے والا یا توڑنے والا یا ضبط کرنے والا جو وہ بھی معافی ہوگی، اس کی کہنی ہوئی. دیکھیں اس میں معافی کے اندر تو یہ ہے نا کہ آپ کے دل میں کسی شخص کی طرف سے جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، ناروا سلوک ہوا تھا، آپ کی حق تلفی کی تھی، آپ اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں گے تو اس کی طرف سے ہونے والا ظلم، زیادتی، ناانصافی وہ پھر آپ کی طرف سے معاف ہو جائے گی، پھر عند اللہ اس کی معافی کی صورت بنے گی. اگر آپ کے ذہن میں الفاظ یہ ہیں کہ میں نے سب کو معاف کر دیا، لیکن سب کو معاف کرنے کی صورت میں آپ کو جب اس کا بارے میں آئے اس کو تو معاف نہیں کروں گا، تو یہ اگر استثناء موجود ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ کہ دیگر چھوٹی بڑی جو غلطیاں ہیں یعنی معمولی تو وہ تو معافی کے اس میں چلیں گے. خاص کسی نے آپ کا حق تلف کیا تھا، جب اس کو آپ سامنے رکھ کے معاف کریں گے نا پھر معافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مفتی ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ ہاتھ دھوتے ہوئے کلمہ نہیں پڑھا تو ہاتھ پاک ہو جائیں گے؟ اور اس کے ساتھ میں یہ ایڈ کر دیتا ہوں کہ وہ کون سے مقامات ہیں یا وہ کون سی چیزیں جنہیں پاک کرنے کے لیے کلمہ پڑھنا ہوتا ہے؟ سوال ہے ہر چیز کی پاکی کا ایک مختلف طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک. تو اگر کوئی کفر کی ناپاکی سے نکلنا چاہتا ہے نا، اس کے لیے تو اس کو کلمہ پڑھنا ہوگا. سبحان اللہ، کیا بات ہے.
تو چونکہ یہ باطنی نجاست ہے، باطنی ناپاکی ہے، تو اس باطنی ناپاکی نہ نظر آنے والی اس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے کلمہ شریف اس کی باطنی صفائی کر دے گا۔ وہاں تو پڑھنا ضروری ہوگا، لیکن جو ظاہری نجاست ہیں جیسے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، ہاتھ میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، تو ان کی صفائی ستھرائی کے لیے کلمہ پڑھنا کوئی شرط نہیں ہے۔ اس کے لیے ازالہ نجاست ضروری ہے۔ اگر ہاتھ میں نجاست لگی تھی، کپڑے میں نجاست لگی تھی، تو ان کا ازالہ ہو گیا، وہ کپڑے سے ہاتھ سے الگ ہو گئے، تو یہ کپڑے ہاتھ پاک ہو گئے۔ کلمہ شریف نہیں بھی پڑھا ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ اگر غور کریں ایک آدمی کے کپڑے ناپاک ہیں اور ناپاک کپڑے وہ پاک کر رہا ہے، تو اس وقت وہ محل نجاست میں ہے، نجاست سے اس کے ہاتھ آلودہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو موقع ہے نا نجاست کے قریب، محل نجاست، ایسے بدبودار ماحول میں، ایسے موقع پہ زبان سے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ ذکر کا آداب میں سے یہ ہے کہ ایسے موقع پر جہاں کچرا کنڈی ہے یا واش روم میں ایک آدمی ہے، تو اس موقع پر ذکر الہی زبان سے نہ کریں۔ ہاں دل میں اگر کرنا چاہتا ہے تو اس میں مذائقہ نہیں۔ ٹھیک ہے مصعب، یہ انڈا جو ہوتا ہے مرغی کا انڈا، یہ پاک کرنے کے لیے بھی کلمہ پڑھنا پڑتا ہے؟ نہیں، وہ مرغی کا جو انڈا ہوتا ہے بعض فیملیز میں یہ ہے کہ اسے پاک کرنا ہے تو کلمہ پڑھیں گے۔ دیکھیں مرغی کا جو انڈا ہے اس میں اگر کوئی آلائش نظر آ رہی ہو، یعنی ناپاکی کہ انڈا ایسی جگہ گر گیا جو ناپاک ہو گیا، تو پھر تو اس کو پاک کرنا ہوگا، لیکن کلمہ شریف وہاں پر بھی پڑھنے کا ضروری نہیں، بلکہ میں نے وہی کہا نا کہ ناپاکی والے معاملات اور جگہوں پہ کلمہ شریف زبان سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ باقی یہ کہ انڈا ایسا نہیں ہوتا کہ ہر انڈا ناپاک ہوتا ہے، ناپاکی اگر لگی ہوگی تو اس پہ حکم ہوگا کہ یہ ناپاک ہے، ورنہ انڈا ناپاک نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے مصعب، ویسے یہ آپ نے فرمایا کہ جب ناپاکی یا بدبو یا نجاست والا معاملہ ہو، ہاتھ دھونے کا، کپڑے دھونے کا، یا کسی بھی چیز کو دھونے کا یا وہاں پہ جانے آنے کا، تو اس وقت ذکر نہ کریں۔ باقی اگر ہم اسلامی بہنوں کو سامنے رکھیں، خواتین کو سامنے رکھیں اور اپنی اسلاف کو دیکھیں تو آٹا گوندھ رہی ہیں یا گھر میں کھانا پکا رہی ہیں، اس وقت اگر ذکر و اذکار کریں تو درست ہے؟ بالکل، یہ تو ہمارے اسلاف کی سیرت سے ہے کہ یہ ہر موقع پر ذکر الہی کیا کرتے تھے، اور ان کی ذکر الہی کی برکتیں ہوتی تھیں، خود تلاوت قرآن کیا کرتی تھیں خواتین۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کچھ پارے یاد ہوئے تھے وہ کیسے یاد ہوئے تھے؟ بختیار کاکی علیہ رحمہ کو جو پارے یاد ہوئے تھے، ان کی والدہ تلاوت کیا کرتی تھی، جب دودھ پلا رہی ہیں تو تلاوت کر رہی ہیں، کوئی کام کر رہی ہیں گود میں تو تلاوت کر رہی ہیں، تو وہ پارے ان کو یاد ہو جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ داڑھی کے نیچے گردن پر جو بال ہوتے ہیں کیا ان کو صاف کروا سکتے ہیں؟ برائے کرم وضاحت فرما دیں۔ ٹھیک ہے، داڑھی کے نیچے جیسے یہ مثال کے طور پہ یہ جو گردن پہ بال ہوتے ہیں نا، بعض لوگوں کے بہت زیادہ حلقوں، تو یہ بال داڑھی کا حصہ نہیں ہے۔ یہ جو گردن پہ جو بال ہیں یہ داڑھی کا حصہ نہیں ہے۔ داڑھی جو ہڈی ہے نا، یہ اس ہڈی پہ جو بال ہوتے ہیں یہ داڑھی کا حصہ ہیں، اور جو گردن کے نرم حصے پر، یعنی یہ جو حصہ ہماری ہڈی کے نیچے ٹھیک ہے، یہ جو حصہ نا یہ نرم، اس پہ جو بال ہیں یہ داڑھی کا حصہ نہیں ہے۔ البتہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے ان کو بلیڈ لگوا کے صاف کرتے ہیں، تو جائز ہے، لیکن ہوتا یہ کہ جب بال تھوڑے سے ہی بڑھیں گے نا تو وہ چبھتے ہیں۔ تو اب اگر کسی کو یہ الجھن برداشت کرنی ہے تو وہ صاف کروا سکتا ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ الجھن برداشت نہیں ہو رہی تو نہیں ہو رہی تو صاف نہیں، اگر میں دوسرے معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو عادت ہے نا صاف کرنے کی، پھر وہ بار بار جانے کی، بار بار اس کو تکلیف ہوگی، ٹھیک، تو کوئی تکلیف برداشت کرنا چاہے یا محسوس کرنا چاہے تو ضرور کروائے، یعنی کروا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو مفتی صاحب نے فرمایا اب یہ معلوم کیسے ہو؟ تو اپنی داڑھی رکھیں اور پھر چیک کریں کہ ہڈی کہاں کہاں ہے، تو بالکل آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مفتی صاحب نے کیا مسئلہ بتایا۔ اوپر سے جو بال ہے نا یہ بعضوں بہت زیادہ نیچے لے آتے ہیں، تو یہ پورا رخسار بھی خالی کر دیتے ہیں اور یہ بال نیچے تک صاف کر لیتے ہیں، اتنی سی باریک سی لکیر رہ جاتی چل رہی ہوتی ہے، تو یہ داڑھی کا ایک اکثر یعنی کافی حصہ وہ غائب کر دیتے ہیں۔ داڑھی کے اندر جو کن پٹی سے شروع ہوتی ہے اور یہ نچلے ہونٹ پہ جو بال ہیں یہ بھی داڑھی میں ہیں، اس سائڈ پہ جو بال ہوتے ہیں یہ بھی داڑھی میں ہوتے ہیں، ادھر کے بال یہ بھی داڑھی میں ہیں، اور یہ قدرتی طور پہ یہ میرے تو کم ہے بال، ورنہ بعض لوگوں کے یہ سیدھا ایک ہوتا ہے، یہ سب داڑھی کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ نے امیر اہل سنت کا ایک مدنی گلدستہ، ایک ویڈیو کلپ جاری کیا ہے۔ داڑھی کے مختلف قسم کے جو خط بنتے ہیں، داڑھی کیسی ہونی چاہیے، سوشل میڈیا پہ، فیس بک کے جو ہمارے پیجز ہیں ان پہ موجود ہیں،
وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اگلی کال دیجیے. کسی بندے نے مجھے 10,000 روپے دیے ہیں کسی کاروبار کے لیے، اب اس میں سے میں صدقہ کر سکتا ہوں؟ 1,000 روپے میں نے اس کو لوٹا کے دینے مجھے. 10,000 روپے کاروبار کے لیے دیے، اس میں سے 1,000 روپے صدقہ کر سکتے ہیں. کاروبار کے لیے جو ان کو دیا ہے وہ انویسٹ کے طور پہ دیا ہے. اب وہ آیا پارٹنرشپ ہے یا سائلنٹ پارٹنرشپ جس کو مزاربت کہا جاتا ہے وہ ہے یا ادھار ہے. تو اگر وہ قرض ہے تو قرض کی رقم تو آدمی جب قرض لیتا ہے تو ملکیت میں آ جاتا ہے. یہی رہے کہ انہیں لوٹانے ہیں. تو اب دیکھیں لوٹانا قرض بھی ہوتا ہے اور انویسٹ کے طور پہ آدمی لے رہا ہوتا ہے نا کاروبار کے لیے، لوٹانا وہ بھی ہوتا ہے. تو اب یہ جو صورتیں ہیں نا ان میں ایک صورت ہے کہ اگر بطور قرض ہے تو قرض پہ اگلے شخص کو نفع نہیں دے سکتے اور نہ وہ لے سکتا ہے، مطالبہ بھی نہیں کر سکتا. تو اس صورت میں اگر قرض ہے تو قرض والی رقم آپ کی ملکیت میں آ جاتی ہے. اور اس صورت میں آپ چاہیں صدقہ خیرات کریں، پوری رقم صدقہ خیرات میں. جبکہ اس سے یہ بتاؤ کہ مجھے تو کاروبار کے لیے چاہیے 10,000 روپے، جب بھی سیکھ. دیکھیں کاروبار جب انسان کر رہا ہوتا ہے تو کاروبار میں صدقہ خیرات بھی کر رہا ہوتا ہے. تو یعنی نارملی، اور احادیث میں ترغیب بھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تاجروں کے لیے کہ اپنے تاجروں کے گروہ صدقہ دیتے رہا کرو. اس اعتبار سے اگر کوئی صدقہ دے رہا ہے تو اس میں مذائقہ نہیں. بطور قرض اگر لی ہے تو اس کی ملک ہے، یہ صدقہ کر سکتا ہے. اگر اس کو انویسٹ کے طور پہ ملی ہے بطور شرکت، بطور مزاربت، تو یہ اس مال کا، انویسٹر کے مال کا مالک نہیں ہے. تو اس اعتبار سے یہ اس کی رقم کو صدقہ خیرات میں نہیں لگا سکتا. اس کی رقم کو کاروبار میں شرعی تقاضوں کے مطابق اس کو استعمال میں لانا ہوگا. ٹھیک ہے جی، آپ کو شرعی مسئلے کا جواب ملا. اور مزید وضاحت کے لیے جیسے کہ عرض کیا جاتا ہے دارالفتہ اہل سنت سے مربوط رہیے، یا پیچیدہ مسائل کے لیے آپ خود دارالفتہ اہل سنت تشریف لائیے اور اپنے شرعی مسائل کو حل فرمائیے اور ان کے بارے میں جانیے. اللہ رب العزت ہمیں فقہی احکام، شرعی احکام، شریعت کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے